وہ کتنی ہی دیر خالی ذہنی کیفیت کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی ہیولہ سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ زاروں قطار روتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمت مجتمع کرتی اٹھی، دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ صوفے کے پاس گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر میں پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ کہاں چھوڑ کر چلا گیا وہ مجھے؟ کیسے رہوں گی میں یہاں؟ اگر کوئی ادھر آ گیا تو؟ آپ نے وہاں بھی میری حفاظت کی تھی، مجھے بخیر و عافیت وہاں سے نکال دیا، یہاں بھی مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ پتہ نہیں اور کتنا بھٹکنا لکھا ہے میری قسمت میں، مجھے اس در بدری کے دکھ سے بچا لیں۔ اگر آپ نے اس انسان کی شکل میں میرے لیے مسیحا بھیجا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کبھی ختم نہ ہونے دینا یا اللہ۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ 50 لاکھ۔ پھر سے وہی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کا سرد انداز یاد آتے ہی ایک بار پھر پورا جسم لرز گیا۔ کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی تھامے وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر انگلیوں کے سرخ نشان اب بھی موجود تھے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے پھر وہاں کیوں موجود تھا؟ 50 لاکھ کی کوئی ایسے ہی تو نہیں دے دیتا، کیوں دیے اس نے اتنے پیسے؟ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پہلے عزت کے چلے جانے کے خوف سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اب ہر طرف سناٹا دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار سڑک پر سے کسی ٹریفک کے گزرنے کی آواز آتی، لمحہ بھر کے بعد پھر سے وہی خاموشی چھا جاتی۔ سنسان سی جگہ کا خوف ہر شے پہ غالب تھا۔ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کر وہ بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑکوں پہ ٹریفک برائے نام تھی۔ وہ کئی کلومیٹر آگے جاتا، پھر وہیں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتا۔ نہ جانے ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار فلیٹ کے آگے سے گزرا تھا۔ اب تک کتنی ہی سڑکوں پہ وہ گھوم چکا تھا۔ بے سکونی ہر پل بڑھ رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بالآخر رات کے 3 بجے اس نے گاڑی گھر جانے والے راستے پہ ڈال دی۔ گھر پہنچ کر گاڑی سے نکلنے کے بعد اس نے اچھتی سی نظر ارد گرد ڈالی۔ ہال کی ساری لائٹس آن تھی۔ جلد ہی اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ نیہا، سمیہ، خالہ، سارم اور ممی سب کے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہائے دائم! نیہا نے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ ان سب پہ بغیر کوئی نظر ڈالے سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دائم، دائم، اسے کیا ہوا؟ ممی کی آواز پہ کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نیہا، جا کر دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ نیہا کو تو جیسے اجازت ملنے کی دیر تھی، تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف لپکی، ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ چت لیٹا ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ بیڈ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، خیریت ہے؟ اس طرح اٹھ کر کیوں چلے آئے؟ میں وہاں بیٹھا ہی کب تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا میں دبا دوں؟ فی الحال تو میرا سر درد تم ہو، پلیز لیو می الون، جاؤ یہاں سے۔
تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ اب دیواروں سے مخاطب ہونے سے تو رہا، ظاہر ہے تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو میں آئندہ یہاں پہ نہ آؤں؟ آنے کی دعوت تو خیر میں نے تمہیں اب بھی نہیں دی۔ پلیز گو فرام ہیئر۔ میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ پیر پٹک کر سارا غصہ دروازے پہ نکالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے زور سے کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ سی گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر ساری کھڑکیاں کھول دی اور خود ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ریکنگ پہ جھک کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ نیچے لان میں ہر طرف بھوک کا عالم تھا، سارے پودے اور درخت ساکن کھڑے تھے، جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا ہو۔ بس ایک وہی تھا جسے کسی پل چین نصیب نہیں تھا۔ بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ریکنگ پہ کوہنیاں رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور سے آتی مؤذن کی اذان نے کائنات پہ چھایا سکوت توڑا تھا۔ بند آنکھیں ایک دم کھلی تھی۔ کیا میں نے ایسا کیا ہوگا؟ مجھے ان لمحوں میں کیوں خود پہ ہر اختیار ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کلمات دہرا رہا تھا۔ وہاں پہ تو سینکڑوں لڑکیاں روز آتی اور جاتی ہیں، روزانہ بیچی جاتی ہیں۔ میرا کون سا کوئی رشتہ تھا اس سے؟ پھر کیوں بچا لیا اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بغیر سوچے سمجھے 50 لاکھ منہ پر مار آیا۔ کیوں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی میرے سے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ایک بار پھر آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لرزتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات کا اثر تھا یا کچھ اور؟ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر ہلکی بڑی ہوئی شیب میں جذب ہو گیا۔ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ وہ کمرے کی طرف واپس مڑ گیا، چھوٹی سی شیشی میں سے دوسری گولی بھی نکال کر پانی کے ساتھ گزار گیا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پہ گر گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ 2 گولیاں کھانے کے بعد آنکھوں کے سامنے دھندلا سا چھانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عجیب سی کیفیت اذان نے طاری کر دی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا، واش بیسن پہ جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، پھر ایک ٹرانس کی کیفیت میں وضو کیا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ شاید بہت سال پہلے۔ ہاں، انٹر کا آخری سال تھا جب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سختی سے تمام لڑکوں کو کالج کے ساتھ ملحقہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور آج کتنے سالوں بعد وہ دوبارہ اسی رب کے سامنے سر جھکانے جا رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ جائے نماز ملنا تو ناممکن تھا۔ پہلے موبائل سے قبلہ رخ دیکھا، پھر الماری سے ایک صاف شال نکال کر زمین پہ بچھائی۔ نیت باندھتے ہوئے اتنے آنسو آنکھوں میں کہاں سے جمع ہو رہے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زبان لرز رہی تھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اس کے آنسو پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر آنسو خود بخود امڑ رہے تھے۔ آخری سجدہ
کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک سکون سا تھا جو رگے جاں میں سرایت کر گیا، دل پہ پڑا ہر بوجھ اتر گیا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کی ہمت نہیں تھی، وہ وہی شال پہ بے خبر سو گیا۔ دوبارہ آنکھ دن کے 12 بجے کھلی۔ اوہ نو! وہ فوراً سے گھڑی دیکھتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا۔ ممی جلدی سے ناشتہ لگوا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیک ٹو پیس میں سلیقے سے بال جمائے بالکل فریش سا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں، آپ ناشتہ ہی لگوائیں، مجھے آفس جانا ہے۔ آلریڈی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں، رات کہاں رہے ساری جو اتنی دیر سے آنکھ کھلی؟ اب بولنے والی نیہا تھی۔ تم سے مطلب؟ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ اس کی بات پہ بے اختیار مدھم سی ہنسی دائم کے ہونٹوں پہ بکھر گئی۔ ویسے کب تک یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ تم سے مطلب؟ میری خالہ کا گھر ہے، جب تک مرضی رہوں۔ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ نیہا نے غور سے اسے دیکھا۔ آج پہلے والی شوخی غائب تھی۔ آج رہنے دو آفس جانے کو، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ نیور، آفس سے آف نہیں کر سکتا، ڈیڈی نے سختی سے کہا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے آج تک تم ڈیڈی کی ہی مانتے آئے ہو نا۔ ظاہر ہے جس دن اپنا منوانے والی مل گئی تب اس کی بھی ماننا کروں گا، فی الحال تو ڈیڈی ہی کی مانتا ہوں۔ نیہا کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تو اب تک تمہیں ملی ہی نہیں اپنا منوانے والی؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ آپ جو کوئی بھی ہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ نیہا کی بات پر سوچوں کا رخ ایک دم کسی اور جانب مڑ گیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ خود ساکت رہ گیا۔ مجھے اس کا خیال اس وقت کیوں آ گیا؟ وہ فوراً خود پہ قابو پاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی، میں جا رہا ہوں۔ رکو تو صحیح، عظمیٰ کو کہہ آئی ہوں میں ناشتے کا کر کے جانا۔ نہیں، آفس میں کر لوں گا۔ وہ خود سے الجھتا ہوا باہر نکل گیا۔ نیہا کی بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم رونق لگی رہتی تھی، اب وہاں خاموشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر کوئی دوسرے سے نظریں چرائے پھرتا۔ ایک اور سورج نکل آیا تھا۔ بھابیاں اپنے کام نمٹا رہی تھی، بابا صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹے آسمان کو تک رہے تھے۔ آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اماں کو اب بھی ہر آہٹ پہ عدن کا گمان ہوتا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں، کتابوں اور تصویروں کو گلے لگا کر روتی رہتی۔ میری بچی اللہ جانے کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ وہ بار بار عدن کی تصویر کو چوم رہی تھی۔ اماں، اگر آپ کی یہی حالت رہی تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی نے بات کی ہے نا اپنے دوست سے، انشاءاللہ بہت جلد ہماری عدن ہمارے پاس ہوگی۔ اب اٹھیں، باہر آئیں۔ بھابی اماں کو بازو سے پکڑے باہر لے آئی۔ تبھی گیٹ کے باہر کسی گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی۔ بابا نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ گرے کرولا ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔